وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا اور قسمیں کھائیں۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے ان بندوں کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا۔ وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر کو شکر گزار نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جب شیطان مایوس ہو جاتا ہے مومن بندے سے، پھر برائی کا رستہ چھوڑ کے نیکی کے رستے سے وار کرتا ہے کہ اس کو میں مصروف کرتا ہوں، یہ پھر بھی وقت نکال کے نماز کے لیے چلے جاتا ہے، اس کو میں غافل کرتا ہوں، یہ پھر اللہ کی طرف لبکتا ہے اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مزدلفہ کی پہاڑی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا کے پیچھے کی طرف دیکھا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی سبب کیا ہے؟ فرمایا شیطان کو اپنے بالوں میں خاک ڈالتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ کہتا ہے سارا سال ان کو جہنمی بناتا رہا، اللہ نے ایک ہی دن میں عرفہ کے دن سب کو معاف کر کے جنتی بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت ہے، جتنا بڑا دشمن دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اتنا ساتھ بھی دیتا ہے۔ شیطان نیکی کے راستے سے وار کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے اب اس کو میں نمازوں سے نہیں روکوں گا، یہ نماز پڑھنے کے لیے جائے، لیکن اس کی نیکی کو اتنا پتلا کر دوں گا کہ فرشتے لکھنے والے اس کی نیکی نہیں بلکہ گناہ ہی لکھیں گے، نماز کی ایسی حالت کر دوں گا، اور یقیناً وہ اس معاملے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ سے ہی میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی جو 15-20 منٹ پہلے اللہ کے گھر میں آتا ہے، باوضو ہوتا ہے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، پہلی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اور کامل اہتمام کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کے بعد واپس جاتا ہے اذکار کرتے ہوئے، اس بندے کے مقابلے میں وہ بندہ جس نے ایک رکعت اپنی دکان پہ، دوسری راستے میں اور تیسری وضو کرتے ہوئے ضائع کر لی، چوتھی رکعت میں بھاگتے ہوئے ملا، وہ بندہ زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا یا جس نے مکمل اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی؟ پہلا بندہ ہی زیادہ اہتمام کرے گا نا۔ شیطان کا یہی وار ہے کہ اس کو میں آخر پہ لے کے جاؤں گا، یہ اپنی دنیا کے خیالات میں، اپنے دکانی معاملات میں، کاروباری معاملات میں ہی رہے گا اور ایسے ہی واپس آ جائے گا، اللہ سے اس کا تعلق نہیں جڑ سکے گا۔ پھر جو نماز کے فوائد ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، برائی بھی دیکھتے ہیں، موبائل ہمارے گن سے بھرے ہوتے ہیں، ہماری نظریں صاف نہیں ہیں، جھکی ہوئی نہیں ہیں، یہی سبب ہے۔ شیطان اس معاملے میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ جمعہ نہیں چھوڑنا، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، لیکن اتنی پہلے جا کے کیا کرنا ہے تو نے؟ آخر پہ جانا ہے، نماز کے وقت پہ جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من غسل واغتسل وبکر وابتکر ثم مشى ولا ركب، غسل کیا، گھر والوں کو غسل کروایا، جلدی گیا، پیدل گیا، سوار نہیں ہوا، اور امام کے قریب ہو کے جمعہ سنا، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب دیتا ہے۔ اب شیطان کو کہاں پہ گوارا ہوگا؟ شیطان برداشت کرے گا کہ ایک بندہ اتنا خزانہ لے آئے، اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، بکرے کی قربانی، مرغے کا صدقہ، انڈے کا صدقہ؟ شیطان تو مر جائے گا، اس لیے وہ وار کرتا ہے، اور تو کی کرنا اتنی جلدی پہلے جا کے، تو کیا کر لے گا وہاں پہ؟ آخر پہ جب نماز کھڑی کرنے لگے مولوی صاحب تب جانا۔ یہ شیطان کا وار ہے۔ صدقہ خیرات سے نہیں میں تمہیں روکتا، صدقہ خیرات کرو، لیکن 10-20 روپے کر دیا کرو، اتنا زیادہ کیا کرنا ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ رقم نہ ادا کرو۔ پسندیدہ کیا ہے؟ 1,00,000 روپیہ، 2,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، اپنی اپنی کیٹیگری ہے، اپنی اپنی حیثیت ہے۔ شیطان کہتا ہے 10-20 گلا سڑا نوٹ دے کے جان چھڑا۔ جب یہ قرآن مجید کی آیت اتری نا، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ مدینہ کے سامنے باغ بیروحا ہے جس میں اللہ کے نبی جا کے میٹھا پانی پیا کرتے تھے، کہتے ہیں ساری جائیداد میں سے مجھے یہ بڑا پیارا لگتا ہے، ایک تو مسجد نبوی کے سامنے ہے، دوسرا بڑا سرسبز ہے،
جب یہ آیت اتری ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک مال ربح ذالک مال ربح ذالک مال ربح، کتنا ہی تو نے فائدے کا سودا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اچھا اس کو ایسے کر اپنے چچیرے بھائیوں میں، چچا زاد بھائیوں میں ہی خرچ کر دے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جو مال آج میرے پاس تھا، میری جائیداد تھا، کل میرا شریکہ استعمال کرے گا۔ اسی لیے فرمایا بندہ غریب پہ صدقہ کرتا ہے اس کو صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، جب بندہ اپنے رشتہ داروں پہ صدقہ کرتا ہے اس کو صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کو ناکام کرنے کی یہی ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ترکیب سکھائی ہے کہ جلدی نماز کی طرف آئیں۔ جو بندہ جلدی نماز کی طرف آتا ہے وہ دوسرے بندے کی نسبت 10ویں فضائل سے، اللہ تعالیٰ فضیلتوں سے اس کو نوازتا ہے۔ اس کو اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، قبولیت کا وقت، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اقامت اور اذان کے درمیان جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس پہ دعا رد نہیں کرتے۔ یہ نہیں فرمایا قبول کرتے ہیں، فرمایا رد نہیں کرتے۔ جب بندہ کہتا ہے نا میں تجھے پیسے دوں گا، اس میں بھی ایک تاکید ہوتی ہے، لیکن جب بندہ کہتا ہے یار ہو ہی نہیں سکتا میں تو دوا ہی نہ، اس میں فرق ہو گیا بعد میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں دعا رد ہو جائے۔ اور تحیت المسجد، اچھے طریقے سے وضو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ہے، وضو 3 مرتبہ اعضاء کو دھو کے وضو کر کے دکھایا، فرمایا ھذا وضوئی و وضوء الانبیاء، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 مرتبہ اعضاء کو دھوتے دیکھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر پہ کیا فرمایا، یہ میرا بھی یہی وضو ہے اور 1,24,000 انبیاء کا بھی یہی وضو تھا، 3 مرتبہ مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا۔ تو میرے بھائیوں، بندے کا دماغ تب ہی حاضر ہوتا ہے نماز کے اندر جب اہتمام ہو۔ جس چیز کا بندہ اہتمام کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے سامنے راز و نیاز کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی لیے ہماری جو نمازیں ہیں وہ بالکل بد مزہ ہے، بے مزہ ہے، دل ہی نہیں کرتا، پابندی نہیں ہوتی، وگرنہ جن کی نمازوں میں لذت ہے وہ نماز چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ان کو فکر پڑی رہتی ہے کہ میں جلدی مسجد کی طرف نکلوں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، بلال اذان دو ہمیں سکون پہنچاؤ، ہمیں مزہ آئے۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز الفاظ تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اہتمام کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔